وہ میری جو وضاحت ہے وہ عمران خان صاحب کی حمایت کرنا مقصود نہیں ہے یا ان کی تحریک کی حمایت کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ اپنے بزرگان دین قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے ارشادات و تصریحات کی روشنی میں عوام کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ ہمارا موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو. تو یہ سمجھیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت جل شانہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. سجدہ ہمارے عقیدے میں ہمارے مسلک میں اللہ کے علاوہ کسی کو بالاتفاق کرنا حرام ہے. اس کو ہم ہرگز جائز نہیں سمجھتے. ہمارے امام اہل سنت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ کہ سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے مسئلے پر مستقل آپ نے کتاب لے کے درجنوں دلائل اس پر پیش کیے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح بزرگان دین کے مزارات کا طواف کرنا یہ بھی منع ہے, یہ بھی ہم جائز نہیں سمجھتے. اور باقی رہا بزرگوں کے مزارات کو ان کی قبور کو بوسہ دینا, تو اس میں ہمارے علماء کا موقف یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ دینے سے بچا جائے. البتہ بوسہ دینا حرام یا کفر یا شرک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح سجدہ حرام ہے اسی طرح تعظیم کی خاطر اور تعظیم و توقیر کی خاطر کسی کے سامنے حد رکوع تک جھکنا تعظیم کی خاطر, جس طرح کہ پچھلے سلاطین اور بادشاہوں کے درباروں میں ان کے درباری ان کے سامنے آگے جھکا کرتے تھے حد رکوع تک, یہ جھکنا بھی حرام ہے. اگر غرض تعظیم ہو اور اگر غرض کوئی اور دوسرا مقصد ہو تو پھر جھکنا حرام نہیں ہے. وہ آگے انشاءاللہ کی تفصیل بیان کروں گا کہ وہ مختلف دیگر اغراض, مثال کے طور اپنے استاذ اپنے والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے, ان کو جوتیاں پکڑانے کے لیے, ان کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے جھکتا ہے, تو اب حد رکوع تک جھکا تو گیا, لیکن چونکہ یہاں بغرض تعظیم نہیں جھکا بلکہ جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے جھکا ہے, تو یہ جھکنا اس جھکنے کی طرح حرام نہیں ہوگا جو حرمت والا جھکنا ہے. وہ ہے کہ بطور تعظیم کے کسی کے سامنے جس طرح کہ پرانے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے کرتے تھے اس طرح جھکنا کیا ہے, حرام ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ مطلقاً جھکنا ہی حرام ہے کسی کے سامنے, تو اس سے تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات طیبات پہ اعتراض آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کو حضور کے پاؤں کو چومتے تھے, اور اس کا بیان سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5223 اور 5225 میں یہ احادیث موجود ہیں. اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2723, یہ ساری تمام احادیث اس بات میں ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضور کے صحابہ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے, حضور کے پاؤں بھی چومتے. تو ظاہر ہے کہ پاؤں چومنے کے لیے جھکنا تو پڑے گا نا. جب صحابہ حضور کے پاؤں چومتے تھے تو یقیناً وہ پاؤں چومنے کے لیے جھکتے تھے. تو اب وہ جھکنا حد رکوع تک ہو یا اس سے زیادہ ہو, وہ چونکہ پاؤں چومنے کے لیے تھا اس لیے وہ جھکنا حرام نہیں ہے, وہ جھکنا جائز ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ثابت ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے ثابت ہے. اس کی ایک مثال میں صحیح بخاری شریف سے حدیث پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1241 ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال با کمال ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق آئے حضور کی بارگاہ اقدس میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پہ حضور تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کے وصال کے بعد جب سرکار کے سامنے آئے, حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے چہرہ مبارکہ سے کپڑا ہٹایا, ثم اکب علیہ, پھر حضور پر وہ جھک گئے, فقبلہ ثم بقا, اور جھک کے نبی کریم علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا. تو ابو بکر صدیق نے حضور کے پیشانی کو بوسہ دیا جھک کر. تو اب یہ جھکنا جو ہے وہ حرام نہیں ہے کیونکہ بوسہ دینے کے لیے جھکے تھے. تو اگر کوئی بندہ بوسہ دینے کے لیے جھکتا ہے تو وہ جھکنا حرام نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ اپنے صحابی کے وصال کے بعد جب ان کے پاس گئے, ان کی چارپائی کے پاس گئے, تو مصنف عبدالرزاق کی جلد نمبر 3 صفحہ 596 پر اور سنن الکبری بیہقی کی جلد 3 صفحہ 407 پر یہ حدیث موجود ہے. مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 6700
75 ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَأَقَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى، نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان بن مظعون کی جو ناش تھی اس کے پاس گئے، حضور جھکے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جھک کے حضرت عثمان کو بوسہ دیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے آنسو بہائے، حضور کے آنسو اپنی مبارک آنکھوں سے بہہ گئے، حضور رو پڑے۔ تو یہاں جھکنا پایا گیا، تو خود نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام سے جھکنا پایا گیا، لیکن یہ جھکنا تعظیم کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ جھکنا کس غرض سے؟ چومنے کے لیے اور بوسہ دینے کے لیے تھا۔ اور بوسہ کے حوالے سے بھی احادیث سے بالکل یہ بات بالکل بین اور واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ فرط محبت میں کسی بزرگ کی قبر کو یا کسی بزرگ کے مزار کو بوسہ دیتا ہے تو وہ بوسہ دینا بھی حرام اور شرک اور کفر نہیں ہے۔ فوراً کفر اور شرک کا فتویٰ داغ دینا یہ بھی کسی صحیح عقیدہ مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ اگر ہم احادیث طیبات کو دیکھتے ہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک جلیل القدر صحابی میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند امام احمد بن حنبل کی جلد 6 کے صفحہ نمبر 587 پہ حدیث نمبر 23074 بیان کی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضور کی قبر پر انوار پہ آئے۔ اقبل مروان یومن فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر، مروان آیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص وہ ہے کہ رجلا واضعا وجهه علی القبر، کہ ایک شخص نے اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر انوار پہ رکھا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور مروان نے آ کے کہا اتدری ما تصنع، اے اپنے چہرے کو روضہ رسول پہ قبر رسول پہ رکھنے والے تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ فاقبل علیہ فاذا ہوا ابو ایوب، تو جب انہوں نے مڑ کے دیکھا چہرہ اٹھا کے تو مروان نے دیکھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم علیہ السلام کی تربت پر انوار قبر پر انوار پہ چہرہ رکھنا حدیث سے ثابت ہوا، اور یہ حدیث کم از کم حسن درجے کی ہے۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس کو صحیح اور حسن درجے تک تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے حضرت سیدنا بلال بشیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام سمودی نے تاریخ ابن عساکر سے ایک روایت نقل کی ہے سند جید کے ساتھ کہ سیدنا بلال جب ملک شام چلے گئے تو انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بلال یہ کیسی جفا کہ تم ہماری زیارت کے لیے نہیں آتے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ صبح انہوں نے رخت سفر باندھا اور مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مدینہ شریف پہنچے، حدیث میں آتا ہے کہ فَأَتَى قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَجَعَلَ يَبْكِي عِنْدَهُ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ، حضور کی قبر پر انوار پہ آئے، روتے ہوئے ہچکی بندھی ہوئی تھی اور اپنے چہرے کو نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ انہوں نے رکھ دیا اور اپنے چہرے کو حضور کی قبر سے مس کرنا شروع کر دیا اور لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا۔ امام سمودی نے اس بات کو وفاء الوفاق کی جلد نمبر 4 صفحہ 182 پہ بیان کیا سند جید کے ساتھ۔ اس روایت کی سند کیا ہے؟ جید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر انوار کو چوم لیتے تھے، اپنا چہرہ بھی حضور کی قبر پہ رکھتے تھے۔ تو اگر کسی قبر کو چومنا شرک ہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی قبر کو بھی چومنا شرک ہوگا، اور صحابہ نعوذ باللہ شرک کر نہیں سکتے۔ اور پھر ہمارے بزرگان دین سے یہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ چلا آتا ہے کہ نیک لوگ بزرگان دین اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کی جو ہے وہ ہاتھوں کو بھی بزرگان دین کو چوما جاتا رہا ہے اور ان کے پاؤں کو بھی چوما جاتا رہا ہے۔ ایک میں بڑا زبردست حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابن نقطہ نے اپنی کتاب التقیید لمعرفت روات السنن والمسانید، یہ کتاب ہے بیروت سے شائع ہوئی ہے، اس کتاب کے صفحہ 33 پر امام ابن نقطہ نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب امام بخاری علیہ رحمہ کے پاس گئے تو امام بخاری جو کہ ان کے استاد سے، تو ان کے پاس جا کے گزارش کرتے ہیں کہ یا استاذین و یا سید المحدثین
व तबीब अल हदीस फी इललही, ए उस्तादों के उस्ताद और ए मुहद्दिसीन के सरदार और ए हदीस की इल्लतों के तबीब, मुझे इजाजत दें, दानी हत्ता उकब्बिल रिजलै का, मुझे इजाजत दें, मुझे मौका दें, मैं आपके पाँव को चूमूं, मैं आपके। तो जब इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी के पाँव को चूमा तो मुझे बताया कि पाँव को चूमने के लिए झुके कि नहीं, पाँव को चूमने के लिए लाजमी झुकना पड़ेगा। अभी कल एक बंदे का बयान सुन रहा था, अहले सुन्नत के सख्त मुखालिफ थे, तो वो कहने लगे कि ठीक है पाँव को चूमना तो चूमे, लेकिन पाँव को चूमने के लिए झुकना नहीं चाहिए। अब मुझे बताएं कि इससे बड़ी मुद्दा का खेज बात और क्या होगी कि जिसके पाँव चूमेंगे क्या वो पाँव उठा के मुंह के करीब करेगा? अगर पाँव चूमना जायज है, सहाबा ने नबी करीम अलैहि सल्लम के पाँव चूमे और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी के पाँव चूमे, तो मुझे होता है कि इमाम बुखारी ने अपना पैर उठा के इमाम मुस्लिम के मुंह तक किया होगा? नहीं, बल्कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने झुक के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के पाँव को चूमा है। चूंकि यहाँ झुकने से गर्ज और नीयत जो है वो ताजीम की नहीं थी, बल्कि पाँव चूमना मकसूद था, तो ये शिरक और हराम और वो जो हुर्मत वाली सूरत है वो सूरत पैदा नहीं होती। इसी तरह अगर कोई बंदा किसी बुजुर्ग के मज़ार को या ये है कि किसी बुजुर्ग की कब्र को चूमता है, तो वो चूमना और झुकना जो है वो चूमने के लिए चूंकि झुका गया है, लिहाजा वो झुकना हराम नहीं होगा। तो बाद लोगों ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के फतवे को भी मिसयूज किया और उसका एक गलत मतलब बयान किया कि देखे जी इमाम अहमद बरेलवी साहब ने भी लिखा है अपनी किताबों में कि हद रुकू तक झुकना हराम है। तो जब झुकना हराम है तो इससे साबित हुआ कि किसी बुजुर्ग के मज़ार को चूमने के लिए झुकना हराम है। तो भाई वो झुकना सिर्फ फकत ताजीम के लिए जो है वो हराम है, अगर चूमने के लिए झुका जाए तो वो झुकना हराम नहीं है। तो बाकी हमारे अकाबरीन का यही मौक़िफ़ है कि अवाम को के लिए यही एहतियात है कि वो मज़ारात को चूमने से और कब्रों बुजुर्गों की कब्रों को चूमने से एहतियात करें, बचें। लेकिन अगर कोई बंदा चूमता है तो चूमना कुफर या शिरक या हराम नहीं है। बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आपसे पूछा गया इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से कि आया कोई बंदा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर को मस करता है, हाथ लगाता है और उसको चूमता है तबर्रुक के लिए, तो ये चूमना जायज़ है? तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया ला बास बिही, चूमना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। इस बात को इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अल इल्ल व मारिफतुर रिजाल की जिल्द 2 सफ़ा 22 पर और रकम नंबर इसका 250 है उस पर बयान किया है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी मौजूद है कि कोई बंदा तबर्रुक के लिए नबी करीम अलैहि सल्लम के मिंबर को चूमता है या हुजूर के मिंबर को मस करता है तो ये हराम और गुनाह नहीं है, बल्कि क्या है, जायज़ है। और इस पर मैं एक रवायत भी पेश कर दूं, ये किताब है इमाम इब्न अबी हातिम की किताब है किताबुस सिक़ात इब्न हिब्बान, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 7 पर इब्न अबी ज़ैब फरमाते हैं कि मैंने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला वादा यदहु अला मक़अद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, अपने हाथ को हुजूर के मिंबर के उस मकाम पे रखते जहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठा करते थे। सुम्मा वादा अला वजही, फिर अपने हाथों को अपने चेहरे पर बांध लिया करते थे, यानी हुजूर के मिंबर को मस करके अपने हाथों को चेहरे पर मल लेते थे। ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी।